آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 31 پر ہیں، سورہ یونس اور پارہ نمبر 11۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت یعنی سننے کی طاقت اور بینائی دیکھنے کی طاقتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس دنیا کے نظم کو چلا رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر آپ کے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہیں دیں گے۔ ان سے پوچھئے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو یا اللہ؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ اور بار بار اللہ رب العالمین یہی پوچھ رہے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو؟ پھر ان سے پوچھئے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ صرف قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کبھی بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر بنا لیا جائے، گڑھ لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اسی کی سچائی بیان کر رہی ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا، خود ہی گڑھ لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے پاس اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورہ اس جیسی بنا کر لے آؤ اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جو بھی ان کے سامنے اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کو کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی یہاں پر یہ بات خود سمجھا دی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن کا صرف یہی معجزہ نہیں ہے، ہم بہت دفعہ یہ پڑھ آئے ہیں کہ قرآن کو عام طور پر جب معجزے کی شکل بتائی جاتی ہے تو یہ ہے کہ اس کی فصاحت، بلاغت، اس کی زبان کے بارے میں، اس کی جو لینگویج ہے اتنی رچ ہے کہ عرب بنا کے لا نہ سکے، جن کو اپنے زبان دانی کا اتنا بڑا گمان تھا اور اتنے ذوم میں ہوتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو زبان کے بہترین ماہر سمجھتے تھے اور اپنے علاوہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے، یعنی گونگے جن کو بولنا نہیں آتا۔ اپنی زبان پر ان کو بہت ناز تھا۔ تو عام طور پر قرآن کے اعتبار سے جب قرآن کا یہ چیلنج دیکھا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی زبان اتنی رچ تھی کہ وہ ایسی زبان بنا کے نہیں لا سکے۔ اللہ رب العالمین کا جو چیلنج ہے یہاں پر یا قرآن کے اعتبار سے جتنے بھی چیلنجز ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ محض زبان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو زبان تو رچ ہے ہی ہے، اس کے اندر فصاحت اور بلاغت تو عربوں کی عقل کو حیران کرتا ہی تھا، لیکن قرآن کا مقام اس سے کہیں بلند تر ہے، اس لیے کہ قرآن اصل چیز جو انسانی دماغ ایسا بنا کے لا نہیں سکتا وہ محض زبان نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے مضمون ہیں، یہ اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر انسان کے فلاح اور بہبود کے لیے جو راستے بتائے گئے ہیں وہ انسانی دماغ کبھی ایسا کمال قانون اور راستہ بنا نہیں سکتا۔ تو یہی ہے نا جس کے اوپر سرنڈر کرنا ہے ہم کو اور آپ کو۔ قرآن کو کیوں فالو کیا جائے؟ اب تو ہم عرب نہیں ہیں، زبان کی فصاحت و بلاغت ہم نہیں سمجھتے کہ بھئی کیا زبان کے اندر اتنا کمال ہے، وہ تو ہم نہیں سمجھ پا رہے، لیکن پھر کیوں سرنڈر کرنا ہے اس کے آگے، اور کیوں سر اطاعت جھکانی ہے قرآن کے حکموں کے آگے اور اللہ کی باتوں کے آگے؟
اس لیے کہ جو راستہ اللہ نے چنا ہے نا، اور جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، یہ کسی انسان کے بس اور اختیار میں نہیں ہے کہ اس سے بہترین کوئی راستہ بتا سکے اور اس سے بہترین کوئی طریقہ بتا سکے۔ یہ ہے اصل قرآن کا اعجاز، کہ قرآن آیا اس لیے نہیں ہے کہ زبان دانی کے اعتبار سے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس کی بھی کوئی مثال موجود نہیں ہے، اور قرآن کے اندر جو حکمتیں بیان ہوئی ہیں، جو انسانیت کے لیے جو مینول بنایا گیا کہ تم کس راستے چلو اور کیسے چلو، یہ کہیں اور موجود نہیں ہے۔ آپ دنیا کی قوموں کو دیکھ لیجئے، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں جب آپ دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں جن کو راستے نہیں بتائے گئے، بس جا کے مندروں میں پوجا کر لو، پھر باقی باتیں ٹھیک ہے کہ یونیورسل ٹروتھ کے اعتبار سے کچھ مینرز ان کے پاس پائے جاتے ہیں، لیکن ان کو ہر راستے کا پتہ نہیں ہے کہ محبت کی جائے تو کیسا۔ ہمارے پاس تو سارے دنیا کے اٹھنے بیٹھنے اور دنیا کے چلن اور دنیا کے طریقوں کے اعتبار کے علاوہ اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کیا جائے، محبت کیسے کیا جائے، دشمنی کیسے کی جائے، اپنے آپ کو لوگوں کے حسد سے کیسا بچایا جائے، اپنے آپ کو حسد سے کیسے بچایا جائے۔ اللہ اکبر، کیا کیا تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ کو ایک بہترین کیریکٹر، ہمیں اور آپ کو ایک بہترین کردار اور بہترین کیریکٹر، ایک پاکیزہ دل دینے کے لیے اتنا نتھرا ہوا انسان تیار کرتا ہے قرآن، کہ وہی انسان، ہم تو نتھرا اور پاکیزہ سمجھتے ہیں کوئی خوبصورت لباس میں آ جائے۔ آپ اور ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے اگر صحابہ اس وقت آ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ ہاں مطلب قرآن کی ٹیچر ہیں یا کچھ اور، تو کوئی عجیب خلقت اور کوئی عجیب مخلوق تھوڑی ہوتی ہے قرآن کی ٹیچر، نعوذ باللہ۔ یعنی اس اعتبار سے تو خیر ضرور ہے کہ شاید لوگوں کے پاس یہ تجربہ ہوگا کہ بھئی بہت ایک دم سے سمپل ہونا، کسی نے کہا بھی ہم کو کہ ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ تو برقعے میں لپٹی ہوئی کسی خاتون کو ہم دیکھیں گے، جب ہم لوگوں کی زوم پر میٹنگ ہوئی تھی تو ایسا تو نہیں ہے آپ کو دیکھ کے بڑی زندگی اور ایسے محسوس ہو رہا ہے، ان کو اچھا لگا۔ عام طور پر یہ خیال لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح کے لوگ جو پریچ کرتے ہیں یا علم دیتے ہیں وہ لوگ اس طرح کے خشک ہوتے ہیں اور ان کو کسی اور چیز سے محبت نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے، ہم نے کہا یہ بھی جہاں پر نقاب کا حکم ہے اور جہاں پر اس حدود کا حکم ہے وہاں پر تو ویسے ہونا ہی ہے، لیکن ہر جگہ ویسے تھوڑی ہے۔ اللہ نے ہم سے ہماری نعمتیں تھوڑی چھینی ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر ہمارے لیے جمال کا پورا پروٹوکول موجود ہے، اور پورے کا پورا ہمیں سکھایا گیا کہ تم کو گھر میں کیسا ہونا چاہیے، اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی نعمتیں کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو تم پر حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ ہاں، دائرہ اور باؤنڈری ضرور ہے کہ ہم کہاں پر زینت استعمال کریں گے اور کہاں پر زینت استعمال نہیں کریں گے۔ تو کسی کو یہ سمجھ لینا کہ بھئی کوئی اس طرح کا ہوگا تو ہی وہ اللہ کی بات بیان کر سکتا ہے۔ اگر آج کوئی ہم میں سے، اور ہم نے جو کچھ بڑائی کے کچھ مرتبے بھی بنا رکھے ہیں، ہم جن صحابہ کے کمال کو سنتے ہیں اور عشرہ مبشرہ کو پڑھتے ہیں، اور ہم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ سن رکھا ہے کہ فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت آ جائیں، اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت آ جائیں، اگر حضرت عثمان اور علی آ جائیں، آپ اور ہم نہیں سمجھ پائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے کردار اتنے عظیم پہاڑوں کے جیسے ہیں، لیکن دیکھنے میں ہم ہی انسانوں جیسے ہیں نا، ہمارے ہی جیسے، بلکہ ان کی حالت ایسی کہ اگر اب کوئی صحابہ آ جائے آج کے دور میں تو کوئی انسان اس کو کیا سمجھے جس کے جسم پر صحیح سے لباس نہیں ہے، جس کے پیروں میں پھٹے جوتے موجود ہیں۔ آج ہم صحابہ کو صحابہ کے عظمت کے اعتبار سے تو پہچانتے ہیں، لیکن ہماری نگاہوں میں عظمتوں کے دوسرے معیار بن گئے ہیں۔ تو اصل جو کردار کا معیار ہے نا، وہ جو پہاڑ جیسی عظمت رکھنے والے کردار، ان کے جسم اور ان کے لباس ایسے ہوتے تھے کہ جب لشکر پہنچتے تھے مسلمان لشکر پر، دشمن ہنستے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی کمانوں کے ساتھ اور پھٹے ہوئے جوتے اور پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ ہم سے مقابلہ کرنے آئے۔ لیکن جب ان کی وار سہتے تھے اور جب ان کا جلال دیکھتے تھے اور جب اللہ کے لیے ان کے جذبہ دیکھتے تھے تو پھر الٹے پیر پھر کے بھاگتے تھے کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ اللہ اکبر، یہ بناتا ہے قرآن انسانوں کو ایک ایسا ناقابل تسخیر کیریکٹر اور کردار
جو دنیا کی کسی طاقت سے جیتا نہیں جاتا، جس کے دل میں دنیا کی کسی طرح کا خوف موجود نہیں ہوتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکتا نہیں ہے، تو پھر ایک ایسا بے خوف، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی چیز اس کو نہ جھکا پاتی ہے نہ کوئی چیز اس کو توڑ پاتی ہے۔ تو یہ بناتا ہے قرآن ایسا انسان۔ آج کے دور کے اعتبار سے ہر چیز کی غلامی، ہر ایک چیزوں کے آگے ہم نے سجدے کر رکھے ہیں، یہ نہیں بنتا، یہ نہیں بناتا۔ تو پھر جو اصل جو چیز جس سانچے میں ہم کو اور آپ کو ڈھلنا ہے، وہ سانچہ تو کچھ اور ہی ہے اور ہم ڈھل کسی اور ہی چیز میں رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ رزلٹ نہیں آ رہے جو رزلٹ کے آنے چاہیے۔ تو اصل چیز میرا کردار ہے، میرا کیریکٹر ہے، ہم کو کیسا ہونا چاہیے۔ اصل چیز میرا دل ہے کہ جس کو پاک اور صاف ہونا چاہیے، میری روح ہے جو کہ گناہوں سے صاف ہو، میرا دل ہے جس کے گناہ کا کوئی دھبا نہ لگا ہو، اور میرا کردار کہ لوگ اس ذات کو سوائے محبت، اعتماد اور سچائی کے علاوہ کسی اور دوسرے لفظ سے ہماری تعریف نہ ہو۔ تو یہ ہے اصل بات کہ میری سچائی اور میرا وزن اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ حق کو حق سمجھنے والا ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے حق یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کسی ولی اللہ کون ہوتا ہے جس کی تعریف یہ کی کہ جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے، ہے نا؟ تو دیکھنے کے لیے ایسی بات نہ ہو کہ انسان بس ایسا پیمانہ رکھے، اصل یہ کہ جس کے رویے سے، جس کی باتوں سے انسان کو اللہ یاد آ جائے، ہے نا؟ تو یہ ہے اصل بات۔ تو چلتے ہیں ہم لوگ آگے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 42 ہے اور سورہ یونس پارہ نمبر 11۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں مگر کیا آپ بہروں کو سنائیے گا، خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں، اور ان میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں مگر آپ کیا اندھوں کو راہ بتائیے گا، خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، اس کا حصہ اگر آپ کے جیتے جی ہم دکھا دیں یا اس سے پہلے بھی اگر آپ کو ہم اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ یہ آیتیں کتنی زبردست ہیں قرآن کی کہ جب قرآن بار بار ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے، اللہ رب العالمین توجہ دلاتے ہیں کہ سنو، سمجھو کیا کہ دنیا کی زندگی ایک گھڑی کی طرح ہے، ایک گھڑی، ایک لمحہ۔ تو یہ جو ہے نا، یلبسو الا ساعتن، ایک گھڑی ایسا رہے دنیا میں جیسے کہ ایک گھڑی بھر کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اٹھا لیا، کچھ نہیں زیادہ نکلنا ہے آخرت میں اس دنیا کی زندگی کا حاصل۔ تو پھر ایک گھڑی کے لیے اگر وہ گھڑی بھول جائیں جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو کتنی بڑی محرومی کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 47 میں، سورہ یونس پارہ نمبر 11، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع نقصان بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی جو ہے وہ دیر نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے۔
تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ان کو قیامت کی بات کی جاتی تھی تو اس کا مذاق اڑاتے، لے آؤ قیامت، اگر ہم انکار کر رہے ہیں پھر تو اچھی بات ہے، پھر تو ہمیں سزا ملنی چاہیے، پھر تو قیامت آنی چاہیے، اللہ کی پکڑ آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہی کہا کہ اگر آ جائے گی تو یہ کیسی چیز کی جلدی مچا رہے ہیں، اپنے لیے تباہی کی، تو یہ اگر آ جائے تو پھر یہ کیا کر سکیں گے؟ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو، ہم قبر کا عذاب بھی جانتے ہیں اور قیامت کی ہولناکی بھی۔ اگر ہم تیاری کیے بغیر یہ سوچتے ہیں جب آئے گی تب دیکھی جائے گی، ہم جانتے ہیں ایسا ہم میں سے کوئی نہیں سوچتا، لیکن ایک بات ہے نا، انسان کے سامنے جب تک ہمارے سروں کے اوپر پڑتی نہیں ہے، ہمارا مزاج ایسا ہو گیا کہ ہم ایک پلانٹ تو امت رہ نہیں گئے، ہمارا مزاج ایسا ہو گیا کہ ہم ایک ایسی امت ہو گئے کہ جب پڑے گی تب دیکھا جائے گا۔ آپ دنیا کی کامیاب قوموں کو دیکھیں، یہ لوگ مطلب ایز اے نیشن ایک پلانڈ امت اور ایک پلانڈ قوم ہے، جس کی وجہ سے کامیابی اور ترقی کے راستے یہ طے کر رہے ہیں۔ ہم ایک ان پلانڈ امت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں ابھی دیکھ لیں، ہم میں سے کتنے لوگوں نے رمضان کی پلاننگ کر رکھی ہے؟ اچھا کچھ نہ کچھ تو پکوڑوں کی اور سموسوں کی ہو چکی ہوگی، ہم نے بھی کر رکھی ہے الحمدللہ، آپ نے بھی کی ہوگی کہ چنے آ گئے، سودا آ گیا، فلانا آ گیا، جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں رمضانوں میں۔ لیکن کس نے اپنے ڈے بائی ڈے کی پلاننگ کر رکھی ہے؟ ہم نے آپ کو ایک پلانر بھیجا ہے، سکینت گروپ میں پلانر آپ کو رمضان کا جا چکا ہے، آپ جائیے اس کو دیکھیے، اپنے روزانہ کی پلاننگ لکھیے۔ دور قرآن تو ہم کریں گے 2 گھنٹے، آپ کے 2.5 گھنٹے تو بہت اچھے گزرنے والے ہیں انشاءاللہ، اس کی تو ہم گارنٹی لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اس کے علاوہ ایکٹیویٹی کو لکھیے کہ آپ اور ہم اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے بچوں کے اعتبار سے، اور ہم اپنے ڈیلی روٹین کے اعتبار سے ہم اپنے ٹائم کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ رمضان کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو جہاں پر کوئی بڑائی اور کوئی عظمت والی گھڑی کو کیچ کرنا ہوتا ہے، کسی سیل کو پکڑنا ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کی جاتی ہے۔ تو یہ جو سیل ہے نا نیکیوں کی، اس کے لیے پہلے سے تیاری کی جائے گی، اس کی برکتیں سمیٹی جائے گی، اس کو پورے فیملی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر عبادت اور اپنے آپ کو لگایا جائے گا جابس کے باوجود۔ یہ محض جو ہے نا اس طرح کی روٹین لائف گزارنے کا نہیں کہ جیسے پہلے پچھلے مہینے گزر گئے اس طرح رمضان بھی صرف روزوں کے ساتھ گزر جائے، بلکہ اس کو اچھی طرح سے گزارا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے اس وقت 53 اور سورہ یونس پارہ نمبر 11 ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے پورے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ اب وہ خوبصورت آیت آ رہی ہے جس کی بار بار ہم لوگوں نے پڑھائی کی ہے اور بار بار دیکھا ہے۔ وہ آیتیں کون سی ہیں جو قرآن کی عظمت کے لیے پیش کی جاتی ہیں؟ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن کی عظمت کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور یہاں پر یہ عظمت جو قرآن کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی عظمت کیا بیان کی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ آیت نمبر 57 اور 58 نشان لگائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں امید ہے آپ سب کے پاس نشان لگے ہوئے ہیں۔ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، موعظہ، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔
سبحان اللہ، یہ جو آیتیں ہیں یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ اصل چیز یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کتنی بڑی عظمت ہے. اور اللہ رب العالمین نے نصیحت کیا کی ہے؟ یہ ان تمام قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہ وہ خوشی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو جمع قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ خوشی منائی جائے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے، دنیا میں لوگ دنیا جمع کر رہے ہیں، تم کیا جمع کرو؟ یہی وہ کتاب ہے جس کو جمع کیا جائے، جس کو سیکھا جائے، جس کے اوپر وقت لگایا جائے، جس کو دن رات اوڑھنا بچھونا بنایا جائے، جس کی تلاوت دن رات کی جائے، جس کو یاد کرنے کے لیے دن رات اپنا وقت لگایا جائے. اور پیچھے ہم وہ حدیث پڑھا ہے جس میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم لوگوں کو دیکھو کہ لوگ دنیا جمع کر رہے تو تم اللہ کا ذکر جمع کرو، تم اللہ کی کتاب کو جمع کرو. تو یہ ہے جمع کرنے کی چیز جس کے اندر میرے لیے دل کی خوشی خوشی ہے، دل کی تمام بیماریوں کا علاج، اور اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی رحمت کو لانے والی. اور اللہ کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے کتاب یہ قرآن نازل کیا ہے اور پوری سورہ رحمان بنائی ہے، اور اس کی ابتدا سے کی ہے الرحمن علم القرآن. وہ رحمان ہے اور اس کی رحمت کا سائن اور علامت کیا ہے کہ اس نے قرآن کا علم تم لوگوں کو سکھایا ہے، جس سے تمہاری زندگیاں سنور کے تم چمک گئے ہو. الحمدللہ رب العالمین. انسان اندھیرے میں بھٹکتا ہوتا اور اس کو یہ بات نہ پتہ چلتی کہ راستہ کون سا ہے جس سے کہ ہم اس کو کس راستے چلیں کہ ہم سمجھ جائیں، کون سا میرے فائدے کا راستہ ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ موعظہ ہے، یعنی یہ ایسی نصیحت ہے. اور موعظہ کہتے ہیں کہ جو نصیحت ہو، جس سے جو لوگوں کو خطروں سے آگاہ کرنا، اور جو لوگ کے جن کی آنکھ بند ہوتی ہے ان کی آنکھوں کو کھولنا، یہ نصیحت کا کام ہوتا ہے کہ بند آنکھوں والوں کی آنکھیں کھل جائیں. قرآن وہ ہے. اور دلوں کو جو روگ لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی خوبی کھو دیتا ہے نا، اور خوبی کھو کے کیا ہو جاتا ہے؟ حیوان سے بھی بدتر بن جاتا ہے. یہ اس کا علاج ہے. اسی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن میں دل کو تمام حکمت اور بصیرت، دل ہی کو ہے نا، قرآن نے دل ہی کو تمام حکمت اور بصیرت اور تمام عزم اور اعمال کا مرکز بتایا ہے. تو دل کی بیماری کا اگر علاج آپ کو پتہ چل جائے، اور دل ہی میری زندگی کا، پوری دنیا کی زندگی کا دل ہی جو ہے وہ سینٹر ہے اور مرکز ہے، اور اسی کے ہیلدی ہونے پر میری ہیلتھ فزیکلی بھی تو ڈپینڈ کرتی ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن اسپریچولی بھی، روحانی طور پر بھی. یہی وجہ ہے کہ دل کی صفائی آپ دیکھیں جو ابھی ہمارا تھیم ہے، اس میں یہ آیتیں کتنی قیمتی ہیں کہ یہ سمجھ جائے انسان کہ میرے دل کی صفائی، میرے دل کا علاج، میرے دل کی صحت سوائے قرآن کی کسی اور چیز کے اوپر ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر کتنا اس کو سنا جائے، سمجھا جائے، سیکھا جائے، عمل کیا جائے. سن کے سنی نہ ہو جائے، بلکہ سننا ہو جائے، سننی نہیں، سن کے سننا ہو جائے کہ بالکل ہم جو ہے نا، ہمارا وہ ایمان جو ہے وہ بالکل نم ہو گیا، بلکہ سن کے انشاءاللہ تعالیٰ نکھرتے چلے جائیں. اور عمل کرتے، اور نکھرنا اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک کہ ہم عمل نہ کریں. تو اصل جمع کرنے کی چیز، اصل خوش ہونے کی چیز قرآن کا علم ہے، اور قرآن ہے جو ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے پکڑا دیا ہے. تو ہمارے لیے اداس ہونے کی اور پریشان ہونے کی اور رونے دھونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. دنیا کی مصیبتیں تو چلتی رہیں گی. اصل جو قیمتی چیز ہے، جس کو کہ پوری دنیا سے جو قیمتی چیز ہے، وہ تو میرے ہاتھوں میں موجود ہی ہے. پھر مجھے خوش ہونا چاہیے، اور جو چیز موجود ہے اس کو سمیٹ کے رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو
اسی کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے اور اسی کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر اس وقت ہم لوگ ہیں آیت نمبر 59 پر۔ پلیز آپ سب لوگ آیت نمبر 57 اور 58 پر نشان لگائیں اور اپنے پاس لکھیں، میں اس رمضان میں سب سے زیادہ قرآن جمع کرنے والی ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ تلاوت، سب سے زیادہ دور قرآن میں صحیح ٹائم لگانا، اور سب سے اس کو سمجھنے کے لیے، اور سب سے زیادہ اس کو یاد کرنا، اور سب سے زیادہ اس کو تراویح میں سننے اور پڑھنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ تعالی۔ اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ اپنے لیے ٹارگٹ رکھیں، آپ کون کون سی صورتیں اور کیا یاد کریں گے ہم قرآن میں، آپ کتنی تلاوت کریں گے قرآن میں، اپنے لیے ٹائم بھی رکھیں اور اپنے لیے ٹارگٹ بھی رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 59 پر ہیں، پارہ نمبر 11 سورہ یونس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت اور خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں، کہ آپ بھی اللہ کی نظر میں دو صورتوں کے اعتبار سے، کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے تمام عمل اور حرکت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی گناہ تھا نہیں الحمدللہ، سوائے کوشش کی اور اس زندگی کے جسم جو پوری کی پوری اللہ کی مرضی کے مطابق تھی۔ لیکن یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تنہا بھی نہ سمجھیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، اور عزت ساری کی ساری اللہ نے ان کو تسلی دے دی کہ یہ لوگ آپ کو اگر آپ کا انکار کرتے ہیں اور آپ کی ذلیل کرتے ہیں تو عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اس فکر نہ کرو۔ اور ہمارے لیے یہ بات کہ لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، ہم شاہد ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے جو بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ جو اس بات کی سمجھ بوجھ بڑھا گیا آپ کی زندگی میں کہ وہ اللہ کی نگاہوں میں ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا اور اللہ کے پسند کے کاموں میں دوڑ دوڑ کے چلتا رہا، وہ کامیاب ہے۔ وہ انسان ہی اپنے آپ کو تقویٰ کی طرف لا سکتا ہے، اس پرہیزگار زندگی کی طرف اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں میں سمجھ لے۔ تو دونوں صورتوں سے یا تو تنہائی پاتا ہے پھر بھی اللہ اس کے پاس ہی ہے، اور اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے پاس ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ آیت ہمیں اور آپ کو سنبھالتی ہے کہ نہ ادھر چلے جانا کہ مایوس ہو جاؤ کہ ہائے میرا تو کوئی نہیں، اور نہ ادھر چلے جانا کہ اتنے جری ہو جاؤ کہ اللہ تو دیکھتا ہی نہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں ایمان کا معاملہ خوف اور رجا ہے، کہ ایمان والا اللہ سے خوفزدہ ہوتا ہے اس لیے نافرمانی سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے امیدیں اس کی اتنی جلیل ہوتی ہیں امیدیں اس کی اتنی قوی ہوتی ہیں اللہ کے اوپر کہ وہ کسی سے گھبراتا نہیں ہے، اللہ اس کا ساتھ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی اور ہماری عزت چھین نہیں سکتی۔ لوگ کوشش کرتے ہیں بٹ ان کی کوششوں میں کوئی دم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سمجھایا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے پوری زندگی کا اور پوری قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہی بات ہے کہ عزت اللہ کے پاس تلاش کی جائے گی، دنیا والوں کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 66 پر ہیں، سورۃ یونس اور پارہ نمبر 11۔
آگاہ رہو یعنی جان جاؤ آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کی مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ صرف وہم اور گمان کے پیروں ہیں، اور صرف جو ہے نا قیاس آرائیاں یعنی صرف امیجنیشن پر چل رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا ہے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبروں کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کو نوح کا قصہ سنائیں۔ اب پیغمبروں کی جو ہے نا کہ واقعات شروع ہو رہے ہیں جس میں ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے بہت سبق ہے۔ ان کو نوح کا قصہ سنائیے، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو پھر میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ یعنی فیصلہ کر لو کہ سب مل کے آپس میں فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ اور جو پلاننگ بھی تمہارے پاس ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، اور پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اس سے اور اس کے لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں خبردار کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر ہم نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر نہیں مانا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دنوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انچھر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، اور مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے نافرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے ایسے بڑے لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداران کو اس دنیا کی زندگی میں زینت اور مال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ اگر وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال کو غارت کر دے، ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی،
ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کے لیے فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں فرعون کا آخری وقت کا موت سامنے آ جائے، اس کے بعد ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ تو فرعون کا ایمان اور فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی، توبہ کی چند شرائط ہے نا، تو یہ قبول نہیں ہوئی۔ اور اس وقت کے قرآن یعنی 1400 سال پہلے قرآن یہ نازل ہوا اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے مصر کے اس فرعون کو کس طرح جو ہے وہ اس وقت کے لوگوں کو یہ عقل دی کہ وہ کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ اہرام مصر بنایا کرتے تھے اور کیسے طاقتور لوگ ہوتے تھے، اور اس وقت کے لوگوں کو اتنا سائنٹیفکلی اتنا اسٹرانگ بنایا کہ اس کی فرعون کی لاش کو کس طرح انہوں نے پرزرو کر کے رکھا تو اپنے جو ہے وہ اس اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ اس کی لاش کو ہم نے تمہارے لیے ٹورزم کے طور پر نہیں، ایک عجوبے کے طور پر نہیں جا کے دیکھو، بلکہ ایک عبرت کے طور پر دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے انسان کو، جس کے یہ اور یہ طاقت تھی، اور خود اللہ نے اور قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو اتنا طاقت دی گئی تھی، اتنی، اور میخوں والا فرعون کہا اس کو، اس کی موت کیسی چوہے کی طرح ہوئی؟ اللہ رب العالمین کی قدرت کے آگے کوئی نہیں چل سکتا، اور اس کے آگے کوئی بڑائی کا ایک ذرہ ایک شائبہ بھی نہیں رکھتا۔ تو فرعون کو بھی پھر ایسی ہی موت ملی اور اس کی لاش کو پوری دنیا والوں کے لیے عبرت بنایا گیا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سی بڑی بڑائی بھی اللہ کی پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکے گی، اگر بڑائیاں انسان کو نافرمان بنا دیں یا نعمتیں ہمیں غافل کر دیں۔ تو یہ جو غفلت ہے، ان بڑائیوں کو، کوئی چیز کوئی نعمت ہمیں ملی ہے، اس امریکہ کے آنے کو یا کہیں پر بھی کسی فراوانی کو، کسی مال کو، انسان یہ نہ سمجھ لے کہ بس اب ہو گیا، اللہ سے جو مانگنا تھا وہ تو ہمیں مل گیا، اب ہمیں اللہ کیوں چاہیے؟ ہمیں اللہ اس لیے چاہیے کہ یہ سب کچھ ایک دن چھوڑ کے تو اسی کے دامن پناہ میں پناہ لینی ہے ہم سب کو، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 93 پر ہیں، سورہ یونس۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ زندگی ان کو عطا کی، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مطلب آپس میں ان کے ڈفرینسز جو تھے نا، وہ کب ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ اگنورینٹ تھے، کہ ان کو جہالت تھی، بلکہ جب علم ان کے پاس آ چکا تھا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر آپ اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک میں ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ آپ کے پاس حق ہی آیا ہے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کو ہے، کہ اب اگر تم لوگوں کو اس ہدایت کی طرف سے جو کچھ بھی شک ہو، تو جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ آپ کے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ کے رب کا قول ثابت آ گیا، ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیں گے جب تک کہ وہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا تھا۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب مفسرین نے اس بات کو بتایا ہے کہ جب یونس علیہ السلام
عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا جو جگہ تھی، اپنا جو مسکن تھا، جو شہر تھا، جو بستی تھی، اس کو چھوڑ کر چلے گئے. ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی تھی کہ تم کوچ کرو، اور آپ ناراض ہو کے وہاں سے نکل گئے. تو اس لیے جب یہ عذاب کے آثار جب ان بستی والوں کے اوپر آئے اور بستی والوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. ایک واحد یونس علیہ السلام کی بستی کو معاف کیا گیا عذاب کے آثار کو دیکھنے کے بعد، توبہ استغفار کی وجہ سے. ادروائز قرآن میں یہ ہے کہ جب عذاب کسی بستی کے اوپر آ جاتا ہے، لوگ توبہ استغفار کریں، اس وقت کی توبہ استغفار جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ ابھی حجت پوری تمام نہیں ہوئی تھی. ابھی یونس علیہ السلام کو ابھی وہاں چھوڑ کے جانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. لیکن جب یونس علیہ السلام نکل گئے تو بستی والوں نے کو یہ اندازہ ہو گیا اور بستی والوں نے توبہ استغفار کیا. آج بھی ہمارے پاس جو حالات ہیں اس میں ہم کبھی ویکسین کے انتظار میں، کبھی کسی اور انتظار میں، کبھی کسی اور انتظار میں انتظار کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہیلتھ کے اعتبار سے جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں وہ ہم ریسورسز استعمال نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کون سی چیز ہے جو عذاب کو اور وبا کو ٹال سکتی ہے؟ وہ میرا اور آپ کا توبہ اور استغفار، میرا اور آپ کا اللہ کی طرف پلٹنا. یہی ایک واحد حل ہے. کسی بھی قوم کے لیے یہی حل بتایا گیا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جب بستیوں کے اوپر عذاب نہیں آتا، یا یہ کہ ان کو اللہ کی طرف سے پھر تھمی رہتی ہیں چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی موجود ہوں ساتھ میں، اور دوسرا یہ ہے کہ قوم اور لوگ توبہ استغفار کر رہے ہوں، اپنے گناہوں سے اللہ کے آگے رو رہے ہوں گناہوں پر. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. ایک چیز تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن دوسری چیز انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اللہ کی رحمت کو سمیٹ کے لانے والی انشاءاللہ تعالیٰ. آگے چلتے ہیں. آگے آیت نمبر 99 ہے، سورہ یونس پارہ نمبر 11. اگر آپ کے رب کی مشیت یہ نہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے. پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کیجیے گا کہ وہ مومن ہو جائے؟ کوئی جان اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. یعنی جہاں پر یہ بات جب کہی جاتی ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہلتا، وہیں پر یہ بات بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ انسان کی اپنی ایکٹیویٹی اور انسان اپنے عمل کا اس لیے ذمہ دار ہے کہ اللہ کی مشیت ایک اور چیز ہے اور اللہ کی رضا ایک اور چیز ہے نا. مشیت یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی سارے کام ہو رہے ہیں. اگر وہ روکنا چاہے وہ اس کے اوپر پورا قبضہ رکھتا ہے دنیا کے اوپر، اور قدرت ہے اس کے پاس کہ وہ سارے برے کاموں کو روک دے زبردستی. لیکن اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی. اللہ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے. جو جس راستے جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے جانے دیتے ہیں. تو جو عقل کو بالکل ہی پیدل، یا تو عقل کے اوپر اتنا چلتا ہے کہ ایمان سے دور نکل جاتا ہے، یا عقل کو اتنا چھوڑ دیتا ہے، پیدل ہو جاتا ہے کہ پھر بھی اللہ کو نہیں پا پاتا. تو ان دونوں لوگوں کے حق میں پھر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں آتی. اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان سے کہو، آیت نمبر 101 ہے، پارہ نمبر 11 سورہ یونس. ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور جو تنبیہیں ہیں آخر کیا فائدہ دے سکتی ہیں. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے وہ انتظار میں ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب وہ ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اور بالکل فوکس ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکاریں جو مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی نہ نقصان. اور اگر آپ ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہوگے.
اگر اللہ اگر آپ کو کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر اللہ آپ کے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اور اس کی سچائی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیے جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو سورہ یونس یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورہ ہود کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔